السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے گونگی واردات. اگلے روز صبح سویرے میں نے نمبردار رمضان علی کو تھانے بلا بھیجا. بھائی کی ناگہانی موت کے بعد وہ 5 وقتی نماز پڑھنے لگا تھا اور اکثر سر پر ٹوپی بھی نظر آتی تھی. میں نے اس سے گنگو کی کارستانی کا ذکر کیا. وہ بولا، تھانے دار صاحب، میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، جو جی چاہے اس سے سلوک کرے. ہم نے اس شخص کو جیدار ملازم سمجھ کر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ چھٹا ہوا بدمعاش ہے. میں نے تو اسے 2 ہفتے پہلے ہی نوکری سے نکال دیا تھا. وہ معافیا مانگنے لگا، کہنے لگا اب بالکل بندے کا پتر بن جاؤں گا، مگر کتے کی دم بھی کبھی سیدھی ہوئی ہے. نمبردار کی گفتگو سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اسے مجرم سے قطعی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اسے پھانسی پر بھی لٹکا دیا جائے تو نمبردار کو کوئی افسوس نہیں ہوگا. ان حالات سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ خالدہ کو اغوا کرنے والا جرم گنگو کا ذاتی جرم ہے. وہ فطری طور پر بدقماش شخص تھا. راہ چلتے کہیں اس نے خالدہ کو دیکھ لیا تھا اور اس کی خوبصورتی پر اپنی رال ٹپکانی شروع کر دی تھی. دوپہر کے وقت میں نے حوالات میں گنگو سے ملاقات کی. اس کی عمر 25 برس کے قریب تھی. قد لمبا اور جسم مضبوط تھا. آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے. کل شام میرا گھٹنا اس کی آنکھ پر لگا تھا. یہ آنکھ اب گہری نیلی نظر آ رہی تھی. مجھے دیکھ کر گنگو ایک بار پھر اپنی زبان کو شدت سے حرکت دینے لگا. اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی. وہ ہاتھوں کے تند و تیز اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے مجھے پتہ نہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بہت کم باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں، اور جو سمجھ میں آ رہی تھی ان کا بھی کوئی سر پیر نہیں تھا. وہ اپنی انگلی کو بار بار ناک سے ملاتا اور خالدہ کا ذکر کرتا تھا، پھر سر پر اونچی شملے دار پگڑی کا اشارہ کرتا اور ہاتھ گلے پر پھیر کر گردن کٹنے کی اداکاری کرتا. شاید وہ یہ بتا رہا تھا کہ نمبردار رمضان کو کوئی قتل کر دے گا یا نمبردار رمضان کسی کی جان لے لے گا. وہ شہادت کی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر بار بار کسی بندھن کا ذکر بھی کر رہا تھا. مصیبت یہ تھی کہ گنگو چٹا ان پڑھ تھا، ورنہ کاغذ قلم کے ذریعے اس کے اندر کی بات باہر لائی جا سکتی تھی. زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ان پڑھ شخص کی بے زبانی کتنی بڑی معذوری ہوتی ہے. جب گنگو کسی طرح بھی مجھے اپنی بات نہیں سمجھا سکا تو اس کے چہرے پر بے بسی کی چھاپ لگ گئی. ایک دم اس پر جھلاہٹ سوار ہو گئی اور وہ اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ پیشانی پر مار مار کر لاچاری کا اظہار کرنے لگا. اس سے پہلے بھی میرا واسطہ ایک گونگی لڑکی سے پڑ چکا تھا. وہ کئی روز میرے زیر تفتیش رہی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ صرف گونگی تھی، بہری نہیں تھی. میں نے اس سے مختلف سوالات پوچھے تھے اور وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی چلی گئی تھی. یوں اس کا مکمل بیان قلم بند کر لیا گیا تھا. لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی. گنگو بے زبان ہونے کے علاوہ بہرا بھی تھا. ایسے لوگوں کے ساتھ صرف اشاروں میں بات کی جا سکتی ہے، اور یہ اشارے بھی صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو طویل عرصے تک ان کے ساتھ رہا ہو. میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح گنگو کی بات میرے پلے پڑ سکے. وضاحت کے لیے اشاروں کنایوں میں اس سے سوالات کیے، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جیسا کہ میں نے بتایا، گنگو صرف 1 برس پہلے نمبرداروں کے پاس ملازم ہوا تھا. وہ جنوبی سندھ کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا، لیکن صحیح پتے ٹھکانے کا علم کسی کو نہیں تھا، نہ ہی کبھی کوئی باہر کا آدمی اس سے ملنے آیا تھا. میں نے اشاروں کنایوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کے والی وارث کس علاقے میں پائے جاتے ہیں. کافی تگ و دو کے بعد وہ میرا یہ سوال سمجھ سکا، لیکن اس سوال کا جواب دینے کی اس نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. ظاہر تھا کہ وہ اپنا ماضی چھپانا چاہتا ہے. اس کے خلاف کئی شہادتیں اور موقع کے گواہ موجود تھے. اس کا سابقہ ریکارڈ بھی گواہ تھا کہ وہ ایک بدقماش شخص ہے. میں نے اس کے خلاف پرچہ کاٹا اور چند ہی روز میں چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا. گنگو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا گیا اور سیشن کورٹ میں اس پر اغوا کے جرم میں کیس چلنے لگا. وقت اپنی دھیمی رفتار سے رینگتا رہا.
مجھے ایک انکوائری کے سلسلے میں 2-3 ہفتے ڈلہوزی، چمپا اور پٹھان کوٹ وغیرہ میں گزارنا پڑے، پھر ایک ذاتی کام کے سلسلے میں اپنے آبائی قصبے پسرور کا رخ کرنا پڑا۔ فراغت پا کر جب میں دوبارہ اپنے تھانے پہنچا تو ایک نئی اطلاع میری منتظر تھی۔ بلال شاہ کی زبانی پتہ چلا کہ نمبردار رمضان علی دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے حیران کن تھی۔ یہ نمبردار کو کیا سوجی ہے؟ بلال شاہ مسکرا کر بولا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے جی، 16 اور 16 32۔ ویسے بھی بندہ اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ مقولہ بھی عیاش مردوں نے بنایا ہوا ہے۔ بہرحال کہاں شادی ہو رہی ہے نمبردار کی؟ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ کرو نہ حیران، نظر حسینی کی بیٹی خالدہ سے۔ خبر واقعی حیران کر دینے والی تھی۔ راجہ انوار کی موت کے بعد سے ہی میں محسوس کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ نمبردار اپنا بدلہ چھوڑیں گے نہیں۔ اپنی لڑکی کے نکل جانے سے ان کی ناک نیچی ہو گئی تھی۔ اب یہ ناک اسی صورت اونچی ہو سکتی تھی کہ نظر حسینی کی بیٹی ان کے گھر میں آ جاتی، لیکن جو کچھ نمبردار کر رہا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس نے نظر حسینی کی بیٹی کا رشتہ لینا ہی تھا تو اپنی برادری کے کسی اور لڑکے کے لیے لے سکتا تھا، کسی چچا زاد، بھائی، بھتیجے وغیرہ کو سامنے لا سکتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ وہ نظر حسینی کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ لڑکی کو اسی چار دیواری میں لانا چاہتا تھا جہاں سے ان کی لڑکی گئی تھی، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ پختہ عمر میں سر پر سہرا سجانے کو تیار ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق خالدہ نمبردار سے کم از کم 14 برس چھوٹی تھی۔ غالباً نمبردار کی اپنی بیٹی بھی ہوتی تو قد کاٹ میں خالدہ کے برابر ہوتی۔ اس کے باوجود نمبردار کو شرم نہیں آئی تھی۔ میں نمبردار کی پہلی بیوی کو جانتا تھا، وہ خاصی دھڑلے والی عورت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ویسے بھی وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس نے اس شادی پر احتجاج کیوں نہیں کیا۔ معلوم نہیں وہ ڈر گئی تھی یا نمبردار نے اپنی چرب زبانی سے اسے بہلا پھسلا کر چپ کرا دیا تھا۔ خالدہ کے گھر والے اس شادی پر کیسے راضی ہو گئے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی۔ بہرحال وہ راضی ہو گئے ہیں اور 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ کہیں انہیں ڈرایا دھمکایا تو نہیں گیا؟ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ویسے بھی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کون لیتا ہے؟ نظر حسینی پنچایت میں رشتہ دینے کا اقرار کر چکا تھا۔ اب وہ بیٹی کی شادی کہیں اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر کرتا تو نمبردار طوفان کھڑا کر دیتے۔ میرے خیال میں تو اس نے جو کیا ٹھیک ہی کیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد بلال شاہ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کی بیوی کو پھر الٹیاں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا دوا کے لیے اسے 150 روپے کی سخت ضرورت ہے۔ جنوری فروری کے مہینوں میں بلال شاہ عموماً ایسی خوشخبری سنایا کرتا تھا۔ کسی سال ناغہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ وہ اپنے معمولات کا بڑا پکا تھا۔ بلال شاہ، ابھی جو تم نے کہا تھا کہ آدمی اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، تو اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے۔ آدمی غور کرے تو اللہ کی قدرت ہر کام میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بوڑھا سمجھ رہے ہیں؟ ناکارہ ہو گیا ہوں میں؟ نہیں، ناکارہ نہیں ہو تم۔ تمہاری کاریگری پر کون کافر شبہ کر سکتا ہے؟ میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا۔ وہ بھڑک گیا، انگلی اٹھا کر بولا، دیکھیں آپ نے پھر مذاق کیا ہے۔ کاریگری سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں بھلا کچھ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ یوں ہی مذاق کر رہا تھا میں۔ بلال شاہ نے لڑاکا بیوی جیسا چہرہ بنایا اور منہ میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ 50 روپے لے کر نہیں گیا تھا، لیکن اس میں میرا ہی نقصان تھا۔ اس نے اب 100 روپے سے کم میں منہ سیدھا نہیں کرنا تھا۔ جاتے جاتے اس کے ذریعے مجھے ایک اہم اطلاع مل گئی تھی۔ میں نے فوراً ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا اور نظر حسینی کو تھانے بلا لیا۔ نظر حسینی کچھ گھبرایا ہوا سا تھانے میں داخل ہوا اور سلام دعا کے بعد میرے سامنے موڑے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سب سے پہلے اس سے سلمیٰ اور صدیق کے بارے میں پوچھا۔ اس نے حلفیہ کہا کہ ابھی تک اسے ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چلا، نہ کوئی اطلاع ملی اور نہ وہ خود ان سے ملائے۔ یعنی خیرو کسائی کی طرف سے جو اطلاع ملی وہ آخری تھی۔ وہ دونوں دولہا دلہن کے لباس میں تانگے سے لاری اڈے پر اترے اور نامعلوم بس میں بیٹھ کر جالندھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے نظر حسینی سے خالدہ کے رشتے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اقرار کیا کہ یہ شادی طے ہو چکی ہے اور اگلے چاند کی 10 تاریخ کو
رخصتی ہو جائے گی۔ اس بے جوڑ شادی کے بارے میں نظر حسینی نے بھی وہی باتیں کی جو اس سے پہلے بلال شاہ کر چکا تھا، یعنی پنچایت میں اقرار کے بعد نمبرداروں کو رشتہ دینا ضروری ہو گیا تھا۔ ویسے بھی یہ دشمنی ختم کرنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ نظر حسینی نے یہ بات بھی بتائی کہ پہلی بیوی سے نمبردار کے 6 لڑکے ہوئے ہیں، جن میں سے 2 فوت ہو چکے ہیں، لیکن لڑکی کوئی نہیں ہوئی۔ اب نمبردارنی مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتی اور نمبردار کو بیٹی کی بڑی پرانی خواہش ہے، اس لیے وہ دوسری شادی پر مجبور ہوا ہے۔ نظر حسینی، یہ بات تم سے یقیناً نمبردار نے کہی ہوگی، لیکن کیا تمہیں خود بھی اس بات پر یقین ہے؟ نظر حسینی سر جھکا کر نیچے دیکھنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے میری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ من حرامی پوچھنا دا ڈھیر، یہ معاملہ تھا۔ نمبردار ہر صورت پنچایت کے فیصلے پر عمل کرانا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اس شادی کے لیے طرح طرح کی حجتیں پیدا کر رہا تھا۔ دیہات میں کم لوگوں کو ہی لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص اولاد نرینہ کے پیچھے بھاگتا ہے، خاص طور پر نمبردار جیسے عیاش فطرت تو لڑکی سے محرومی کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ سب نمبردار کی ہیلے بازیاں تھیں، اسے لڑکی کی نہیں، نظر حسینی کی لڑکی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی ضد کا جھنڈا اونچا کر سکے۔ وہ سمجھتا تھا کہ قدرت نے اس کے ہاتھ میں طاقت کی لاٹھی دے رکھی ہے، اب وہ جس کی بھینس چاہے ہانک سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ نظر حسینی کو نمبردار کی طرف سے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ورنہ وہ یوں اپنی پھول سی بچی کو ادھیڑ عمر نمبردار کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوتا۔ میں نے نظر حسینی کو کریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ صاف انکاری رہا۔ اس نے کہا کہ اس شادی کا فیصلہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دشمنی ختم کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ نظر حسینی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بولا، صدیق نے نمبردار کی بہن کے ساتھ بھاگ کر ہمارے سر میں خاک ڈال دی ہے، ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، لیکن اس جرم کی سزا ہمارے خاندان کے بے گناہ بچوں کو ملے، یہ ہمیں منظور نہیں۔ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنی بیٹی قربان کر دو۔ اس کا مطلب ہے نمبردار کی طرف سے تم لوگوں کو دھمکیاں وغیرہ ملی ہیں۔ وہ ایک بار پھر پہلو بچا گیا۔ دھمکیاں ملی نہیں، لیکن مل تو سکتی ہیں۔ وہ لوگ زور آور ہیں، کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس آگ کو بھانبڑ بننے سے پہلے بجھا دیا جائے۔ ایک طرح سے اس معاملے میں پولیس کی مداخلت کچھ مناسب نہیں تھی۔ پنچایت فیصلہ کر چکی تھی اور دونوں پارٹیوں میں راضی نامہ بھی ہو چکا تھا۔ اب نمبردار رمضان پر اخلاقی دباؤ تو ڈالا جا سکتا تھا کہ وہ اس بے جوڑ شادی سے باز رہے، لیکن اسے قانونی طور پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باپ اپنی بیٹی کی خود شادی کر رہا تھا، لڑکی بالغ تھی اور بڑوں کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بتا رہی تھی۔ نمبردار کی پہلی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، یعنی نمبردار رمضان کے لیے میدان ہر طرح سے صاف تھا۔ چند دنوں بعد 19 سالہ خالدہ 33 سالہ نمبردار رمضان کی بیوی بن کر اس کی حویلی میں چلی گئی۔ یہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوئی، پھر بھی کافی شور شرابہ رہا۔ نمبردار نے شہر سے طوائفیں بلائی اور حویلی کے پچھواڑے باغ میں رقص و سرور کی محفل جمائی گئی۔ اس کے علاوہ قوالیوں کا انتظام بھی ہوا، یعنی ایک ہی رات کے پہلے حصے میں اللہ کا نام لیا گیا اور دوسرے حصے میں گھنگروؤں کی چھنا چھن میں نوٹوں کی بارش کی گئی۔ چھوٹے بھائی کی موت کے بعد نمبردار نے جو چند دن نمازیں پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے میں گزارے تھے، وہ اب بھولی بسری بات ہو چکی تھی۔ اب وہ پھر سے وہی پرانا نمبردار تھا، گردن اکڑا کر چلنے والا، بات بات پر نوکدار مونچھوں کو بل دینے والا اور اپنی گہری بادامی آنکھوں میں بجلیاں چھپا کر رکھنے والا۔ اس شادی سے کوئی 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ صبح سویرے قصبے کا چوکیدار نصر اللہ ہانپتا ہوا میرے دروازے پر آیا۔ میں ابھی بستر سے نکلا ہی تھا اور صحن سے کیکر کی مسواک توڑ کر سیر کو جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ دستک کی آواز پر میں نے دروازہ کھولا۔ چوکیدار نصر اللہ نے سلام کیا اور بولا، انسپکٹر صاحب، میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ ہاں پوچھو۔ وہ جی گنگو جسے آپ نے اغوا کے کیس میں پکڑا تھا، اب کہاں ہے؟ جیل میں ہوگا، اور کہاں ہے؟ وہ جی میں نے ابھی اسے نمبردار کی حویلی کے پاس دیکھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کماد کے کھیت میں گھس گیا۔ میں اس اطلاع پر حیران رہ گیا، بات یقین کرنے والی نہیں تھی اور نصر اللہ بھی ایسے انداز میں بتا رہا تھا جیسے وہ خود بھی ٹھیک طرح دیکھ نہیں سکا۔ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا،
وہ تو اس وقت ڈسٹرکٹ جیل میں ہے۔ مجھے تو وہ بالکل گنگو ہی لگائے جی، اس کی چال ڈھال بھی چوروں چکوں والی تھی۔ آپ پتہ تو کرائیں کہیں وہ جیل سے بھاگ تو نہیں آیا۔ نصر اللہ کی بات مجھے الجھن میں مبتلا کر گئی۔ وہ بڑا پرانا چوکیدار تھا اور کافی ہوشیار واقعہ ہوا تھا، اس کی اطلاع کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، نمبرداروں کی حویلی میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، میں دروازہ کھٹکھٹا کے سن گن لے آیا ہوں، وہاں خیریت ہے۔ قصبے میں تو ٹیلی فون نہیں تھا۔ میرا ASI باجوہ سرکاری کام سے جالندھر جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ڈسٹرکٹ جیل میں سپرڈنٹ کلونت رائے سے رابطہ قائم کر کے عبدالغنی عرف گگو کا پتہ کرے۔ ASI کی واپسی شام 5 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے پاس میرے لیے ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ چوکیدار نصر اللہ کی اطلاع بالکل درست تھی، گنگو جیل میں نہیں تھا۔ کل شام جب مشقت کے وقت قیدیوں کو بیرکوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، 2 قیدی ایک مقدم کا سر پھاڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک غنی عرف گنگو تھا۔ گنگو ایک خطرناک شخص تھا اور اب وہ نمبردار کی حویلی کے گرد منڈلا رہا تھا۔ صورتحال بہت واضح تھی، اس نے ابھی تک خالدہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ ایک شادی شدہ عورت تھی۔ نمبردار کی حویلی میں اسے تھوڑی بہت عزت ملی ہوئی تھی، قصبے والے اسے چھوٹی نمبردارنی کہہ کر بلاتے تھے، اور گنگو ایک بار پھر اس کی زندگی کو تہ و بالا کرنے آ گیا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگر اس مرتبہ اس نے خالدہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ایسے شکنجے میں جکڑوں گا اسے کہ ساری زندگی باہر نہیں نکل سکے گا۔ میں نے اسی وقت ASI باجوہ کو بلایا اور اس سے ہدایت کی کہ آج رات اسے سادہ کپڑوں میں نمبردار کے مکان پر نظر رکھنی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے ساتھ 2-3 سپاہی بھی لے سکتا ہے، لیکن سب کو سادہ کپڑوں میں ہونا چاہیے۔ باجوہ ایسے کاموں میں بڑا ہوشیار تھا۔ فوراً بولا، آپ بے فکر رہے جی، نمبردار کے گھر کے 3 طرف تو کھیت ہیں، وہاں سے گھر پر بآسانی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ میں نے مختصر لفظوں میں اسے ساری بات بتائی اور ضروری ہدایات دے کر رات کی ڈیوٹی سونپ دی۔ شام کے بعد میں تھانے سے گھر چلا گیا اور باجوہ 2 سادہ لباس والوں کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ نمبردار کے مکان کی نگرانی بے حد کارآمد ثابت ہوئی۔ تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ رات کو 1 بجے باجوہ نے مجھے گھر پر آ کر جگایا، کہنے لگا، نواز صاحب، بندہ پکڑا گیا ہے، لاک اپ میں بند کر کے آیا ہوں۔ گنگو ہے؟ جی ہاں۔ میں جلدی لباس بدل کر باجوہ کے ساتھ تھانے پہنچا۔ تھانے میں ہلچل تھی۔ گنگو کے علاوہ نمبردار رمضان، اس کا بہنوئی سلیمان اور حویلی کے 2-3 ملازم بھی نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنی میز سنبھالی۔ باجوہ نے مجھے کارروائی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہم 8:30 بجے سے نگرانی پر تھے۔ قریباً 11 بجے ایک سایہ سا کماد کے کھیت سے نکلا اور حویلی کی پچھلی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آوارہ کتے اس کے گرد بھونک رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر بعد کتے واپس چلے گئے تو وہ اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا اور پھرتی سے صحن میں اتر گیا۔ میں نے سپاہی نور محمد اور رائفل مین جے سنگھ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور خود بھاگ کر حویلی کے سامنے والے دروازے پر پہنچا۔ میری دستک سے نمبردار جاگ گئے۔ برآمدے میں سوئے ہوئے 2 ملازم بھی اٹھ بیٹھے۔ اندر گھسنے والا گنگو تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر والے جاگ گئے ہیں تو الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ جو ہی دیوار پر چڑھ کر وہ نیچے کودا، سپاہی نور محمد اور جے سنگھ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے قمیص کے نیچے سے یہ چھرا نکال لیا۔ ASI باجوہ نے رومال میں لپٹا ہوا ایک خنجر میرے سامنے میز پر رکھا۔ اجے سنگھ نے ہوشیاری سے رائفل کی نال اس کے ہاتھ پر ماری اور نور محمد نے پیچھے سے گردن دبوچ لی۔ اتنے میں ہم بھی موقع پر پہنچ گئے اور اسے چھرے سمیت قابو کر لیا۔ نمبردار رمضان بھی گنگو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نمبردار خود بھی شرافت کے لبادے میں ایک بدماش تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے جیسے دوسرے بدماش کو کچا چبا جانا چاہتا تھا۔ خالدہ اب اس کی ملکیت تھی، اس کی حویلی کی رونق اور خوابگاہ کی رنگینی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک دوسرا بدماش اس کی طرف حریص نظروں سے دیکھے؟ میں نے نمبردار کو تسلی تشفی دی اور واپس بھیج دیا۔
خالدہ کا والد نصر حسینی بھی پریشانی کی تصویر بنا تھانے میں موجود تھا۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اسے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ کہیں اس کا داماد اس معاملے میں اس کی بیٹی پر ہی شبہ نہ کرنے لگے، لہٰذا وہ بار بار دہائی دے رہا تھا، تھانے دار جی، وہ ظالم پتہ نہیں کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میری معصوم بچی نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ وہ تو اس کارندے کا سن کر ہی مرنے والی ہو جاتی ہے، اس درندے کا سن کر ہی مرنے والی ہو جاتی ہے، رات کو اٹھ کر چیخنے لگتی ہے، وہ گھوڑا لے کر آ گیا ہے، وہ مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ میں نے نصر حسینی کی دلجوئی کی اور اسے گنگو کے عبرتناک انجام کی بشارت دے کر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد میں حوالات میں گنگو کے پاس پہنچا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے پرالی پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے براؤن شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ہاتھ سے خون رس رہا تھا، سپاہیوں کے ساتھ دھینگا مشتی میں اس کی قمیض کئی جگہوں سے پھٹ چکی تھی۔ یہ شخص ہمارے لیے درد سر بن کر رہ گیا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ لکھ سکتا تھا، نہ اس کے اشارے ہماری سمجھ میں آتے تھے، اوپر سے حرکتیں ایسی کر رہا تھا کہ ہسٹری شیٹر اور 10 نمبریے بھی کیا کرتے ہوں گے۔ جی چاہا کہ حوالات میں گھس کر اس پر مکوں اور ٹھڈوں کی بارش کر دوں، لیکن پھر حسب عادت خود پر ضبط کیا۔ مجھے اپنے سامنے پا کر گنگو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نمودار ہو گئی۔ وہ اٹھ کر میرے سامنے آیا اور ایک بار پھر اس کے حلق سے بے بینی آوازوں کا شور بلند ہونے لگا۔ وہ آنکھیں گھما گھما کر اور ہاتھ نچا نچا کر پتہ نہیں کیا کہانی سنا رہا تھا۔ شہادت کی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر وہ بار بار کسی بندھن کا ذکر کرتا تھا اور پھر گلے پر ہاتھ پھیر کر کسی کے قتل کا اشارہ دینے لگتا تھا۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ خالدہ کے قتل کی پیش گوئی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ قاتل نمبرداروں میں سے کوئی ہوگا۔ اس کی یہ بات توجہ کے قابل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں سے نمبردار کی اونچی حویلی کی شکل بناتا تھا اور ہاتھوں کی انگلیاں کھول کھول کر پھل جھڑیوں کے پٹاخوں کے اشارے دیتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو جاتے تھے اور وہ حلق سے چیخ نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ گنگو کے اشاروں کے سبب میرا دھیان شب بارات کی طرف چلا گیا۔ شب بارات آنے میں چند روز ہی باقی تھے۔ اس قصبے میں 95% آبادی مسلمانوں کی تھی، لہٰذا معراج شریف اور شب بارات وغیرہ کے تہوار بڑے اہتمام سے منائے جاتے تھے۔ خاص طور پر نمبرداروں کی حویلی میں زبردست چراغاں ہوتا تھا اور ساری رات آتش بازی چلتی تھی، صبح تک ہوائیاں چھوٹتی تھیں اور پٹاخے چلتے تھے۔ شاید گنگو اسی تہوار کا ذکر کر کے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ کچھ تو اس کے اشارے عجیب و غریب تھے، کچھ بلال شاہ نے افراتفری پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ موجود تھا اور گنگو کی اشاراتی زبان سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی وہ کہتا کہ گنگو چوری کی کسی پرانی واردات کا اعتراف کر رہا ہے جس میں اس نے آتش بازی کی ایک بڑی دکان کا صفایا کر دیا تھا۔ کبھی انکشاف کرتا کہ گنگو بردہ فروشوں کے گروہ کا رکن ہے اور مدارس سے اغوا کی ہوئی ایک ولایتی مہم ابھی تک اس کے قبضے میں۔ کبھی کہتا کہ گنگو اپنی ماں کے بارے میں بتا رہا ہے جو لاہور کے میو اسپتال میں زیر علاج۔ معلوم نہیں بلال شاہ کو یہ ساری باتیں کس طرح سمجھ میں آ رہی تھی اور مدراس، ولایتی مہم اور میو اسپتال کے اشارے وہ کس طرح سمجھ پایا تھا۔ بس یہ بلال شاہ کی باتیں تھیں اور وہی بتا سکتا تھا۔ بعد ازاں بلال شاہ کے لگائے ہوئے اندازوں میں سے کوئی ایک اندازہ بھی درست ثابت نہیں ہوا۔ گنگو ہمارے سامنے جب واویلا کرتے کرتے تھک گیا تو اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رونے لگا۔ میں اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہاں چھٹا ہوا بدمعاش اور شرابی ہنڈا اور کہاں یہ بے بسی سے آنسو بہاتا قیدی۔ مجھے پہلی بار گنگو پر ترس آیا اور دل سے یہ آواز آئی کہ مجھے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روتے روتے گنگو نے اپنی مٹھی 2-3 بار پیشانی پر ماری۔ اس کا چہرہ بے چارگی کی تصویر تھا۔ اچانک وہ میری طرف گھوما اور اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر میرے پاؤں تھام لیے۔ اس کے بعد ہاتھ جوڑنے لگا اور اشاروں سے سمجھانے لگا کہ میں اسے حوالات سے نکالوں اور اس کے ساتھ کسی جگہ چلوں۔ اس کے انداز میں ایسی عاجزی تھی کہ میں کوشش کے باوجود انکار نہیں کر سکا۔ میں نے سنتری سے کہا اور اس نے چابیوں کا گچھا نکال کر لاک اپ کا دروازہ کھول دیا۔ گنگو باہر نکلا اور ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا کہ میں اس کے ساتھ چلوں اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لوں اور اپنے کانوں سے سن لوں۔
میں نے دیوار سے اپنی جیکٹ نما کوٹ اتار کر پہنا، کمر سے ریوالور باندھا اور گنگو سے کہا کہ چلو۔ وہ سر کو زور زور سے نفی میں ہلانے لگا، ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا کہ ہمیں کافی دور جانا ہے، بس پر بیٹھنا ہے اور اس وقت تک بس میں بیٹھے رہنا ہے جب تک گھڑی کی چھوٹی سوئی 2 چکر مکمل نہیں کر لیتی، یعنی ایک طویل سفر درکار ہے۔ میرا دھیان فوراً گنگو کے آبائی علاقے کی طرف چلا گیا۔ بلال شاہ سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ گنگو شمالی سندھ کے کسی علاقے کا رہنے والا ہے، غالباً خیرپور کے قریب کوئی جگہ ہے۔ گنگو سفر کا جو حساب کتاب بتا رہا تھا اس سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ مجھے اپنے پچھلے ٹھکانے پر لے جانا چاہتا ہے، شاید اپنے آبائی گاؤں میں۔ یہ ایک ٹیڑھا مسئلہ تھا، میں تھانہ چھوڑ کر اتنی دور کیسے جا سکتا تھا؟ ایسائی باجوہ بھی مصروف تھا۔ میں نے سوچا کہ بلال شاہ یا کسی ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ بھیج دوں۔ میں نے بلال شاہ کو آگے کیا تو گنگو زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے میرا بازو تھام لیا اور منتیں کرنے لگا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے گنگو کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسائی باجوہ کو بلا کر اسے کچھ ضروری ہدایات دی، راستے کے خرچے کے لیے گھر سے کچھ پیسے منگوائے اور سادہ کپڑوں میں گنگو کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سادہ کپڑوں میں ایک کانسٹیبل بھی میں نے ساتھ لے لیا تھا۔ ہم صبح 7 بجے قصبے سے روانہ ہوئے۔ 7:30 بجے والی بس میں بیٹھ کر جالندھر پہنچے۔ جالندھر سے لاہور پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی۔ اگلے روز 9 بجے ہم نے لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین پکڑی اور ایک سست و طویل سفر کے بعد سکھر پہنچ گئے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا گنگو ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، بس اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ سکھر اسٹیشن پر اتر کر ہم نے پھر بس پکڑی اور خیرپور کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیرپور کے مسافات میں گنگو ہمیں لے کر بس سے اتر گیا اور چند فرلانگ پیدل چل کر ہمیں ایک چھوٹے سے تانگا اڈے پر پہنچا دیا۔ خستہ حال تانگوں پر بیٹھے سندھی تانگا بان مختلف آوازیں لگا کر مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ یہاں 1-2 تانگا بان گنگو کے واقف نکل آئے۔ گنگو سے مل کر انہیں سخت حیرانی ہوئی۔ وہ اشاروں میں اس کی خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ لگتا تھا انہوں نے گنگو کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا۔ ویسے وہ گنگو سے کچھ ڈرے بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی شک کی نظروں سے دیکھا اور ہم سے کھل کر بات نہیں کی۔ ایک تانگا بان نے ہمیں تانگے پر سوار کر لیا۔ راستہ بے حد ناہموار اور گرد آلود تھا، نہ کوئی سایہ نہ آبادی کا نشان۔ قریباً 8 میل کے سفر کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے۔ تانگا بان نے اس گاؤں کا نام متھال پور بتایا اور یہ اطلاع بھی دی کہ گنگو یہیں کا رہنے والا ہے۔ گاؤں میں بھی لوگوں نے گنگو کو حیرت آمیز بیگانگی کے ساتھ دیکھا۔ چند ہی تھے جنہوں نے اس سے دعا سلام کی یا اشاروں میں اس کا حال احوال پوچھا۔ اس دور دراز گاؤں میں زندگی کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ جھوپڑا نما مکانوں کے درمیان سے گزر کر گندی نالیوں کو پھلانگتے ہوئے ہم ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہاں دروازے کے سامنے چند ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے۔ گنگو کو دیکھ کر وہ پہلے تو چونکے، پھر بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ وہ اسے چاچا کہہ کر بلا رہے تھے۔ گنگو نے سب سے چھوٹے 2 بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور ان سے پیار کرنے لگا۔ بچوں کا شور سن کر ایک عورت باہر نکل آئی۔ سانولے رنگ کی وہ ایک 24-25 سالہ گھریلو عورت تھی۔ گنگو کو دیکھ کر وہ پہلے تو بری طرح چونکی، پھر اپنا گھونگھٹ سیدھا کرنے لگی۔ گنگو حلق سے ناقابل فہم آوازیں نکال کر اس سے الیک سلیک کر رہا تھا، لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور بچوں کو سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ گنگو اس کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہم باہر کھڑے رہے اور گاؤں کے آوارہ کتے ہماری شناخت پریڈ کرتے رہے۔ کوئی 5 منٹ بعد گنگو باہر نکلا اور ہمیں گھر میں لے گیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمیں میلی سی دری پر بٹھا کر اس نے فٹافٹ ہمارے سامنے کھانے کے برتن رکھ دیے۔ کھانا تو کیا کھانا تھا! گنگو کا دل رکھنے کے لیے باسی روٹی اور ٹھنڈے سالن کے چند لقمے لے لیے اور انتہائی گدلا پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد گنگو ہمیں میلی دری پر والے کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہاں چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ اس کی اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ بیمار ہے۔ غالباً اسے شدید قسم کا یرقان تھا کیونکہ آنکھوں کی پتلیاں گہری زرد دکھائی دے رہی تھی۔ تنگ و تاریک کمرے میں 2 موڑے رکھے تھے۔ ہم ان پر بیٹھ گئے۔
عورت نے ڈبی دار چادر کا پلو اس طرح چہرے پر ڈال رکھا تھا کہ چھوٹا سا گھونگھٹ بن گیا تھا، تاہم وہ اس گھونگھٹ کو چہرے سے ہٹا کر بار بار ہمیں دیکھ بھی لیتی تھی۔ گنگو ہمیں بٹھا کر بڑھیا کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا نے اپنی نحیف آواز میں ہمیں بتایا کہ وہ گنگو کی ماں ہے اور آج سے قریباً 4 مہینے پہلے وہ بیٹے سے ملنے پنجاب گئی تھی اور جالندھر کے اس دور دراز علاقے میں پہنچی تھی۔ میں نے بڑھیا سے کہا، اماں جی، ہم بڑی دور سے صرف آپ کی بات سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اگر آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ تھانے دار صاحب، میرا بیٹا اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے، اگر کسی کا قصور ہے تو میرا ہے، میرے ہی کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اماں جی، میں پھر عرض کروں گا کہ آپ شروع سے بات بتائیں تاکہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ بڑھیا نے جواب میں جو کچھ بتایا وہ یہ تھا، بڑھیا کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبدالغنی عرف گنگو تھا۔ شروع میں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح وہ بھی سیدھا سادہ محنت کش تھا، کھیتی باڑی میں اپنے تینوں بڑے بھائیوں کا ہاتھ بٹاتا تھا اور ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ لیکن پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے گنگو کو غلط راہوں پر ڈال دیا۔ گنگو کی بڑی بہن کی شادی تھی، سارے بھائی جہیز جوڑنے کے لیے سخت کوشش کر رہے تھے۔ گنگو نے ایک کھیت ٹھیکے پر لے رکھا تھا، فصل بالکل تیار کھڑی تھی اور گنگو کو امید تھی کہ وہ اس فصل سے 200-300 روپیہ بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایک رات زمیندار پیر سولنگی کے بندوں نے شرارت کی اور اپنے مویشی گنگو کے کھیت میں چھوڑ دیے۔ صبح گنگو نے کھیت کی حالت دیکھی تو سر پیٹ لیا۔ وہ فریاد لے کر پیر سولنگی کے ڈیرے پر پہنچا، لیکن اس نے گنگو کا نقصان پورا کرنے کے بجائے اس کی پٹائی کر دی۔ پیر سولنگی کا کہنا تھا کہ گنگو اپنے کھیت کے پاس سے کسی کو گزرنے نہیں دیتا اور راہگیروں کا راستہ روکتا ہے۔ گنگو بہت رویا، چلایا، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ غصے سے بے قابو ہو کر گنگو نے پیر سولنگی پر حملہ کر دیا۔ اس نے پیر سولنگی کو تو کیا نقصان پہنچانا تھا، ہاں اپنے لیے بہت برا کیا۔ پیر سولنگی کے آدمیوں نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا اور گاؤں کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ پیر سولنگی کے حکم کے مطابق اس کا گاؤں میں داخلہ بند ہو چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔